अलैहिस्सलाम की दुआ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ بیٹا بڑا ہوتا ہے اسماعیل، تو اب ان کی زندگی کی ایک اور بڑی قربانی آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بچے کی قربانی کرو، اس بچے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی عزت کی تھی، اپنے باپ کا احترام کیا تھا، اپنے باپ کے کافر ہونے کے باوجود باپ کا ادب اور احترام نہیں چھوڑا تھا۔ آج اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا جب اپنے جوان بیٹے سے ابراہیم جا کے کہتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم ایک فرما بردار بیٹے تھے تو اللہ نے ان کو ایک فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی اولاد آپ کی خدمت کرے، آپ کا ادب کرے، آپ کا احترام کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ آپ آم کھجور ببول کا پیڑ بو کر کے آپ آم نہیں توڑ سکتے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اپنے بڑھاپے میں ان کی اولاد نے ان کو رلایا ہے۔ ہم دنیا میں ہزاروں مثال دیکھتے ہوئے چلے ہیں۔ اسماعیل اپنے باپ کے اس قربانی کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل باپ کے پاس نہیں پلے بڑے ہیں، ماں کے پاس پلے بڑے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اسماعیل کی پرورش کی ہے ہاجرہ نے۔ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو بچے اسماعیل کے جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں بے حیا ہو بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں، ماں بے نمازی ہو بچے بے نمازی ہوتے ہیں، ماں باپ گالی باز ہوں بچے گالی باز بنتے ہیں۔ ماں باپ کا اخلاق سب سے پہلے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ اسماعیل کی ماں کا کمال تھا، یہ حضرت ہاجرہ کا کمال تھا۔ اور میں اس اللہ کی بندی کو یاد کرتا ہوں میرے بھائی، تو کبھی کبھی دل تڑپ اٹھتا ہے۔ حج کرنے والا حاجی جب جاتا ہے نا تو صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے، اور صفا مروہ کے درمیان کبھی آپ کو موقع ملے، اللہ زندگی میں ہم سب کو ایک مرتبہ موقع دے، جب آپ جائیں گے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے، تو بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں گرین لائٹ لگی ہے، وہاں صحیح کرنے والے کو حکم ہے یہاں جلدی جلدی دوڑو، یہاں تیز تیز دوڑو۔ یہاں اسماعیل کی ماں تیز تیز دوڑی تھی، تمہیں بھی تیز تیز دوڑنا ہے۔ اسماعیل کی ماں دوڑی تھی اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے، اور تم دوڑو صفا مروہ کے درمیان کہ اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دوڑیں گے۔ اسماعیل کی ماں کا دوڑنا اتنا مبارک ہوا کہ اللہ نے قیامت تک کے حج اور عمرہ کا اس کو شعار بنا دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرہ کرے اسے چاہیے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ میرے بھائیوں، اسماعیل کی ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا، اسماعیل نے اپنے باپ کو یہ جواب دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم ایک بہترین باپ بھی تھے، ایک بہترین باپ بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے اللہ کے حکم پر بچے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے لگے، اللہ نے کہا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ اور بعد میں جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بعد میں مکہ میں آتے ہیں، اسماعیل کی شادی ہو چکی ہے، اسماعیل کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بیوی دیندار نہیں ہے، یہ بیوی نیک نہیں ہے، یہ بیوی اللہ کی فرما بردار نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ چھوڑ کر کے نظر انداز نہیں کر دیتے، چھوڑو یار میں یہاں تھوڑی رہتا ہوں، میں تو بہت دور رہتا ہوں، اگر یہ فرما بردار ہے تو میری بلا سے میرا بچہ دیکھ لے گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ کہا کہ بیٹا شوہر آئے تو کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل لے۔ اپنے بیٹے کی میریٹل لائف کو سنوارنے کی، اپنے بیٹے کے گھر کو بسانے کی اور اپنے بیٹے کے گھر کی فکر ابراہیم ہزاروں کلومیٹر دور، سینکڑوں کلومیٹر دور رہ کر کے بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے شوہر سے کہنا چوکھٹ بدل دے۔ اور جب فرما بردار اور دیندار بیوی آتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا اپنے شوہر سے کہنا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو قائم رکھے۔ تو ایک بہترین باپ کا کردار بھی حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ اور بھی پہلو ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ہم ان پہلوؤں کو بیان کریں گے۔
ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا درد مند دل بھی رکھا تھا. جب حضرت لوط کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. حضرت لوط کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور لوط علیہ السلام کی قوم بڑی واہیات قوم تھی، بدتمیز قوم تھی، گندی قوم تھی. مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، تعلق قائم کرتا تھا. جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے آئے تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارے فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے. فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں، معاف کر دو، جانے دو، نظر انداز کر دو، ایک موقع اور دے دو. یعنی ابراہیم اتنے حلیم تھے، اتنے بردبار تھے، ان کے سینے میں اتنا درد مند دل تھا کہ اس خبیث قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو یہ ابراہیم کو گوارا نہیں تھا. ابراہیم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑے حلیم، بڑے بردبار اور بڑے رحم دل آدمی تھے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ابراہیم کی طرح ہمیں توحید کا علم بردار بنا دے، توحید پر چلنے والا اور توحید پر مرنے والا بنا دے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے والا بنا دے. اے اللہ، ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے دین کے لیے ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے بڑے ابا حاجی عبدالحفیظ صاحب کی بھی طبیعت اس وقت بڑی ناساز ہے، ان کے حق میں بھی دعا کریں.